جان اپنی چلی جائے بچ جائے محمد کی، جان اپنی چلی جائے بچ جائے محمد کی، آئی ہے یہ غیدر میں عادت ابو طالب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کے اس پرمسرت موقع پر، یعنی ولادت باسعادت محسن اسلام والد علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، شیخ بطحا حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکبادی آپ سبھی حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری مناسبت آنے والی ایک ذیقات کو جو ولادت کریم اہل بیت شہزادی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے، اس کی مبارکبادی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے اپنی طرف سے تمام مومنین کی خدمت میں، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں، امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو آغاز کریں، کلام ربانی سے، کلام خداوندی سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب
إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد. تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے. آئیے اشعار کے ذریعے سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسرار معارف کا گلستاں ابو طالب، اسرار معارف کا گلستاں ابو طالب، ایمان کے ہر درد کا درماں ابو طالب. اسرار معارف کا گلستاں ابو طالب، ایمان کے ہر درد کا درماں ابو طالب، اور تخت دل ہستی کا سلیماں ابو طالب. ہر دور میں سرچشمے ایماں ابو طالب، ہر دور میں سرچشمے ایماں ابو طالب، اور ہر غم سے جو اس کو ابو طالب نہ بچاتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا نظر آتا. انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دینا چاہتا ہوں جاسم حسین سلمہ سے کہ آئیں اور بارگاہ جناب ابو طالب میں اشعار پیش کریں. السلام علیکم. آپ سبھی کو حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل کی ولادت بہت بہت مبارک. آج میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے، اس کے کلام سے ہی رسالت کلیم ہے. اس کا وجود حسن الف لام میم ہے، اس کا وجود حسن الف لام میم ہے. خود سوچ یہ رسول پر کتنا کریم ہے، خود سوچ یہ رسول پر کتنا کریم ہے.
حد ہے کہ یہ نہ ہو تو محمد یتیم ہے، حد ہے کہ یہ نہ ہو تو محمد یتیم ہے۔ عمران کے ایمان کی تنویر کے صدقے، تنویر میں والفجر کی تفسیر کے صدقے، تفسیر میں کونین کی تقدیر کے صدقے، تقدیر میں یاسین کی تحریر کے صدقے، یاسین کی تحریر میں اسرار جلی ہے، گویا ابو طالب ہی محمد ہے علی ہے، گویا ابو طالب ہی محمد علی ہے۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ کس طرح لکھوں میں کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، کس طرح لکھوں میں کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، مصطفیٰ جس کا پڑھیں کلمہ ابو طالب کا ہے۔ کس طرح لکھوں میں کیا رتبہ ابو طالب کا ہے، مصطفیٰ جس کا پڑھیں کلمہ ابو طالب کا ہے۔ کس طرح تجھ کو ملے گی منزل حق اے اخی، جاتا ہے جو سوئے حق جادہ ابو طالب کا ہے، جاتا ہے جو سوئے حق جادہ ابو طالب کا ہے۔ اور ناز سے تیرے نبی بچپن کے اس عالم میں بھی گھومتے تھے جس پہ وہ شانہ ابو طالب کا ہے، گھومتے تھے جس پہ وہ شانہ ابو طالب کا ہے۔ اور حشر تک یہ پرچم نبوی رہے گا سر بلند، حشر تک یہ پرچم نبوی رہے گا سر بلند، خالق اکبر کو یہ وعدہ ابو طالب کا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں ہمارے دوسرے ہونہار اسٹوڈنٹ اون علی دیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظر عقید پیش کریں بابا سے بلند۔ سبھی کو ولادت مبارک۔ ذات واجب ہے احسان ابو طالب کا، ذات واجب ہے ابو طالب کا، فرش پر عرش ہے انسان ابو طالب کا، فرش پر انسان ابو طالب کا، ہے نبی اور علی نازل قرآن اگر، ہے نبی اور علی نازل قرآن اگر، باخدا دونوں کا جزدہ ہے ابو طالب، دونوں کا جزدہ ہے ابو طالب۔ جو میں اشعار اس سے پہلے پڑھا تھا جناب ذاکر حسین یوسفی صاحب کے ہیں، ان کے چند اشعار اور آپ کے سامنے کے۔ نام ہے عمران تو پھر دیکھ لو قرآن میں، نام ہے عمران تو پھر دیکھ لو قرآن میں، آل عمران کا بھی تو سورہ ابو طالب کا ہے۔ اور اٹھتا ہے ہر دور میں باطل کے جو رخسار پر، ماتمی کے روپ میں پنجہ ابو طالب کا ہے۔ اور پاس میں جانا وہاں بستر میں جو موجود ہے نہیں وہ خود مگر نقشہ ابو طالب کا ہے۔ پاس مت جانا وہاں بستر میں جو موجود ہے نہیں وہ خود مگر نقشہ ابو طالب کا ہے۔ اور اہلیت اتنی کہاں تھی تجھ میں ذاکر یوسفی، اہلیت اتنی کہاں تھی تجھ میں ذاکر یوسفی، روپ میں اشعار کے تحفہ ابو طالب کا ہے، روپ میں اشعار کے تحفہ ابو طالب کا۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں طفیل سلمہ سے گزار ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، آپ سبھی کو ولادت ابو طالب مبارک۔ نہ پوچھ زمانے سے ایمان ابو طالب، اسلام بتائے گا ایمان ابو طالب۔ اسلام کے کام آیا خون ہی ابو طالب کا، ہے دی کی شہرک پہ احسان ابو طالب۔ ہو چاہے علی اکبر چہماں کا یا اصغر، دی پر ہی بہا خون طفلان ابو طالب۔ آغوش میں بھیجا ہے حیدر کو محمد کو، اللہ نے بتائی ہے یہ شان ابو طالب۔ صلوات۔ طفیل سلمہ ہوں۔ ان کے بعد اب میں گزار ہوں سبتین بھیمانی سلمہ سے کہ آئیں اور اپنے بہترین انداز سے بہترین اشعار پڑھیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، آپ سب کو ولادت بہت مبارک ہو۔ اس کے کلام صحیح رسالت کلیم ہے، اس کے کلام صحیح رسالت کلیم ہے، اس کا وجود حسن الف لام میم ہے، اس کے وجود حسن الف لام میم ہے۔ خود سوچ یہ رسول پر کتنا کریم ہے،
خود سوچئے رسول پر کتنا کریم ہے، حد ہے کہ یہ نہ ہو تو محمد یتیم ہے. صلوات. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند. شاعر کہتا ہے کہ قرآن پڑھایا ہے، ایمان بتایا ہے. قرآن پڑھایا ہے، ایمان بتایا ہے، عمران کے گھرانے نے اسلام بچایا ہے. قرآن پڑھایا ہے، ایمان بتایا ہے، عمران کے گھرانے نے اسلام بچایا ہے. اسلام بچایا ہے. اور بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب کا گھرانہ. انہی اشعار کے ساتھ اب میں گزار ہوں حمزہ سلموں سے کہ آئیں اور بارگاہ مولانا نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. آپ سبھی کو ولادت بہت بہت مبارک ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چند اشعار بی بی معصومہ قم کے حوالے میں کہ فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ قم. فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ قم، وارث چادر تطہیر ہے معصومہ قم. وارث چادر تطہیر ہے معصومہ قم. زائر قم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک. زائر قم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک. تیرے روضوں میں وہ تاثیر ہے معصومہ قم. تیرے روضوں میں وہ تاثیر ہے معصومہ قم. اس کی تعظیم کو اٹھتے ہیں امام دوراں. اس کی تعظیم کو اٹھتے ہیں امام دوراں. ثانیہ زینب دلگیر ہے معصومہ قم. ثانیہ زینب دلگیر ہے معصومہ قم. مدح خواں میں بھی ہوں، ماں باپ بھی اور بھائی بھی. مدح خواں میں بھی ہوں، ماں باپ بھی اور بھائی بھی. کیا چمکتی ہوئی تقدیر ہے معصومہ قم. کیا چمکتی ہوئی تقدیر ہے معصومہ قم. اور مقطع حاضر ہے کہ اپنی شہرت پہ بھلا کیوں نہیں نازاں ہو شفیق. اپنی شہرت پہ بھلا کیوں نہیں نازاں ہو شفیق. آپ کی دی ہوئی توقیر ہے معصومہ قم. آپ کی دی ہوئی توقیر ہے معصومہ قم. صلوات بر محمد. ایک شعر جناب ابو طالب کے شان میں کہ جو ذہن مخالف تھا وہ ناکام رہے گا. جو ذہن مخالف تھا وہ ناکام رہے گا. عمران کا پالا ہوا اسلام رہے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. معصومہ قم کے حوالے سے اشعار پڑھ رہے تھے. چند اشعار معصومہ قم کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ جناب میر حسن میر کہیں کہ لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ قم کی. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ قم کی کہ جب اللہ کرتا ہے ثنا معصومہ قم کی. لکھے گا منقبت اب کوئی کیا معصومہ قم کی کہ جب اللہ کرتا ہے ثنا معصومہ قم کی. اور کریموں میں کریمہ اور معصوموں میں معصومہ. کریموں میں کریمہ اور معصوموں میں معصومہ. خصوصیت ہے یہ زینب کی یا معصومہ قم کی. خصوصیت ہے زینب کی یا معصومہ قم کی. اور نزول آیہ تطہیر ثانی ہو گیا ہوتا ردا جو اوڑھتے مولا رضا معصومہ قم کی. ردا جو اوڑھتے مولا رضا معصومہ قم کی. ان اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں ہادی نقوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. آپ سب کو ولادت مبارک. مٹ جائیں گے ایک روز یہ عمران کے دشمن، ہٹ جائے گی ماضی پہ گراہی ہوئی چلمن. ایک روز مہک جائے گا انصاف کا گلشن، بن جائے گا الجھی ہوئی تاریخ کا مدفن. جو ذہن مخالف ہے وہ ناکام رہے گا، عمران کا پالا ہوا اسلام رہے گا. مدینہ تیرا ہے تیرا نجف ابو طالب، تجھے حصول ہیں صدہا شرف ابو طالب. مدینہ تیرا ہے تیرا نجف ابو طالب، تجھے حصول ہیں صدہا شرف ابو طالب. اور تیری طرح تیرا بیٹا تیرا بھتیجا ہے، زمانہ کیوں نہ ہو تیری طرف ابو طالب. ہے دوست تیرا تو گوہر نگاہ مرسل میں، عدو تیرا بخدا ہے خزف ابو طالب.
عدو تیرا بخدا ہے خزف ابو طالب۔ انہیں اشعار کے ساتھ اب میں سہیل مرزا صاحب سے گزار ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم، آپ سبھی حضرات کو یہ جشن، یہ مسرت بہت بہت مبارک ہو۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ کون ہے جو ابو طالب کے برابر نکلے؟ کون ہے جو ابو طالب کے برابر نکلے؟ یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے۔ کون ہے جو ابو طالب کے برابر نکلے؟ یہ وہ دریا ہے کہ خود جس سے سمندر نکلے۔ اور جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ، جو بنے بیٹھے تھے اللہ کے گھر میں اللہ، تیرے بیٹے نے نکالے تو وہ پتھر نکلے۔ 4 مصرے اور سماعت فرمائیں۔ یوں سمجھنا نہیں آسان ابو طالب کا، یوں سمجھنا نہیں آسان ابو طالب کا، تذکرہ کرتا ہے قرآن ابو طالب کا۔ یوں سمجھنا نہیں آسان ابو طالب کا، تذکرہ کرتا ہے قرآن ابو طالب کا۔ کربلا دے چکی اصغر کو بزرگی کی سند، کربلا دے چکی اصغر کو بزرگی کی سند۔ کوئی بچہ نہیں نادان ابو طالب کا، کوئی بچہ نہیں نادان ابو طالب کا۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ فاطمہ کے گود میں بچے جو پالے جائیں گے، فاطمہ کے گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے۔ اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح، اتنا لشکر کیا ہے یہ تو سوکھے پتوں کی طرح، ایک تبسم علی اصغر اڑا لے جائیں گے۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، اور مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ اور ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ آخری 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ ایک پیغمبر کو ملا ہے ایک سکینہ کو ملا، ایک پیغمبر کو ملا ہے ایک سکینہ کو ملا، ہے ابو طالب کے جیسی، ہے ابو طالب کے جیسی با وفا عباس کی۔ ایک پیغمبر کو ملا ہے ایک سکینہ کو ملا، ہے ابو طالب کے جیسی با وفا زندگی، ہے ابو طالب کے جیسی با وفا زندگی۔ وہ نبوت پر فدا ہیں، وہ نبوت پر فدا ہیں، یہ امامت پر نثار، وہ نبوت پر فدا ہیں، یہ امامت پر نثار۔ ایک ہی مقصد پہ گزری، ایک ہی مقصد پہ گزری، 2 چچا کی زندگی۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان کے حوالے چند اشعار کہ یہ میری مدح نہیں بنت پیمبر کے لیے، یہ میری مدح نہیں بنت پیمبر کے لیے، قطرے نے بھیجی ہے سوغات سمندر کے لیے، قطرے نے بھیجی ہے سوغات سمندر کے لیے۔ اس کی توصیف میں کس طرح قلم اٹھے گا جس کی تعظیم ضروری ہے پیمبر کے لیے، جس کی تعظیم ضروری ہے پیمبر کے لیے۔ اور 4 مصرے جناب طالب کے حوالے سے کہ گہرائی کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی، گہرائی کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی، دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی، دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی۔ اور رعیت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو دیکھو، رعیت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو دیکھو، گر دین سمجھنا ہے تو عمران کو دیکھو، گر دین سمجھنا ہے تو عمران کو دیکھو۔ اب انہی اشعار کے ساتھ میں گزار ہوں جناب مہدی جون پوری صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ 4 مصرے معصوم آگے میدان سماعت فرما لیں۔ عرض کیا بہار موسی کاظم کے گھر میں آئی ہے، معصومہ کے میدان میں بہار موسی کاظم کے گھر میں آئی ہے، رضا کی گود میں معصومہ مسکرائی ہے، بہار موسی کاظم کے گھر میں آئی ہے، رضا کی گود میں معصومہ مسکرائی ہے۔ فرشتے دیتے ہیں آ کے تہنیت ان کو،
فرشتے دیتے ہیں آ کے تہنیت ان کو جو عید آنے سے پہلے ہی عید لائی ہے، جو عید آنے سے پہلے ہی عید لائی ہے، جو عید آنے سے پہلے صلوات بھیجے محمد علیہ ابو طالب کے بتا پہ سماعت فرما لیں قصیدہ۔ ابو طالب کی مدحت کا قصیدہ جب لکھا پہلا، ردیف پہلا کھلا، ابو طالب کی مدحت کا قصیدہ جب لکھا پہلا، ہمیں جنت میں جانے کا ملا ہے راستہ پہلا۔ ابو طالب کی مدحت کا قصیدہ جب لکھا پہلا، ہمیں جنت میں جانے کا ملا ہے راستہ پہلا۔ اور شعر دیکھیں، جب آیا گھر میں عبد المطلب کے لاڈلا پہلا، جب آیا گھر میں عبد المطلب کے لاڈلا پہلا، اٹھایا آ کے حوروں نے ہنسی سا محلقہ پہلا، اٹھایا آ کے حوروں نے ہنسی سا محلقہ پہلا۔ وہ انگرائیلی جھولے میں کہ بولے دیکھنے والے، وہ انگرائیلی جھولے میں کہ بولے دیکھنے والے، ہنسی بچے میں دیکھا ہے ہنسی سا حوصلہ پہلا، ہنسی بچے میں دیکھا ہے ہنسی سا حوصلہ پہلا۔ بہوئی عمران کی جب عمر تو چرچا ہوا ہر سو، بہوئی عمران کی جب عمر تو چرچا ہوا ہر سو، بہوئی عمران کی جب عمر تو چرچا ہوا ہر سو۔ کہا لوگوں نے بچہ ہم نے دیکھا باوفا پہلا، کہا لوگوں نے بچہ ہم نے دیکھا باوفا پہلا۔ جوان جب ہو گئے عمران تو سارے، جوان جب ہو گئے عمران تو سارے ملک بولے، جوان جب ہو گئے عمران تو سارے ملک بولے، نگاہوں نے دیکھا چاند سا چہرہ نیا پہلا، نگاہوں نے دیکھا چاند سا چہرہ نیا پہلا۔ ابو طالب کی عظمت دیکھ کر حیران ہوئے کافر، ابو طالب کی عظمت دیکھ کر حیران ہوئے کافر۔ منافق کی زبان پر دیکھ لو تالا لگا پہلا، منافق کی زبان پر دیکھ لو تالا لگا پہلا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد، محمد۔ ابو طالب کی عظمت دیکھ کر حیران ہوئے کافر، منافق کی زبان پر دیکھ لو تالا لگا پہلا۔ کسی نے شان میں عمران کے گستاخی اگر کی ہے، کسی نے شان میں عمران کے گستاخی اگر کی ہے، وہی انسان زمانہ جان لے کافر ہوا پہلا، وہی انسان زمانہ جان لے کافر ہوا پہلا۔ نبی کے ساتھ تھا تیرا قدم عمران ہر لمحہ، نبی کے ساتھ تھا تیرا قدم عمران ہر لمحہ۔ کہے دنیا نے کیوں تجھ کو نبوت آشنا پہلا، کہے دنیا نے کیوں تجھ کو نبوت آشنا پہلا۔ تمہارا نام اے عمران رکھتا ہے ہر ایک مومن، تمہارا نام اے عمران رکھتا ہے ہر ایک مومن۔ کسی کے گھر میں آتا ہے کوئی جب محلقہ پہلا، کسی کے گھر میں آتا ہے جب کوئی محلقہ پہلا۔ پڑھا کلمہ نبی کا اور عمران سے رکھی دوری، شعر دیکھیں، پڑھا کلمہ نبی کا اور عمران سے رکھی دوری۔ زمین پر خود وہی انسان گناہ کرنے لگا پہلا، زمین پر خود وہی انسان گناہ کرنے لگا پہلا۔ انہیں عظمت نہ سمجھائی ابو طالب کی دنیا میں، شعر دیکھیں، انہیں عظمت نہ سمجھائی ابو طالب کی دنیا میں۔ منافق اپنے بچوں کو سبق ایسا دیا پہلا، منافق اپنے بچوں کو سبق ایسا دیا پہلا۔ امیر کارواں عمران ہیں سن لے یہ جہاں والے، تو تین شیخ زحمت ہے۔ امیر کارواں عمران ہیں سن لے یہ جہاں والے، نبی کے گھر سے جس دم بھی نبی کے گھر سے جس دم بھی ہے نکلا قافلہ پہلا، نبی کے گھر سے جس دم بھی ہے نکلا قافلہ پہلا۔ اس سے دیکھیں، علی آئے نبی کے جانشین بن کر زمانے میں، علی آئے نبی کے جانشین بن کر زمانے میں۔ ابو طالب نے احمد کو ہنسی تحفہ دیا پہلا، ابو طالب نے احمد کو ہنسی تحفہ دیا پہلا۔ حفاظت زندگی بھر کی محمد کی نبوت کی، حفاظت زندگی بھر کی محمد کی نبوت کی، جلا کر حضرت عمران محمد کا دیا پہلا، جلا کر حضرت عمران محبت کا دیا پہلا۔ جو چاہے حب عمران میں شراب آ کر یہاں پی لے، جو چاہے حب عمران میں شراب آ کر یہاں پی لے، سنو اب کی برس حجہ کھلا ہے میں قدا پہلا، سنو اب کی برس حجہ کھلا ہے میں قدا پہلا۔ جلا عمران سے انسان جو دنیا میں اے مہدی،
جلا عمران سے انسان جو دنیا میں مہدی، نبوت اور امامت کا وہی غدار تھا پہلا، نبوت اور امامت کا وہی غدار تھا پہلا، ابو طالب کی مدحت کا قصیدہ جب لکھا پہلا، ہمیں جنت میں جانے کا ملا ہے راستہ پہلا، بہت بلند نعرے صلوات۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہترین انداز کے ساتھ اور بہترین اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے جناب مہدی جون پوری صاحب۔ اب میں ایک شاعر اہل بیت جناب شان حیدر صاحب کو آواز دینے سے پہلے چند اشعار جناب ابو طالب کے بارے میں کہ عزت ابو طالب سے، شہرت ابو طالب سے، ہم لائے ہیں لکھوا کر قسمت ابو طالب سے، عزت ابو طالب سے، شہرت ابو طالب سے، ہم لائے ہیں لکھوا کر قسمت ابو طالب سے، اور وہ اس لیے کرتے ہیں نفرت ابو طالب سے، ہم کو ہے اسی باعث الفت ابو طالب سے، جہاں اپنی چلی جائے بچ جائے محمد کی، جہاں اپنی چلی جائے بچ جائے محمد کی، آئی ہے یہ حیدر میں عادت ابو طالب سے، آئی ہے یہ حیدر میں عادت ابو طالب سے، اور سرور کے محافظ تھے اور والد حیدر تھے، سرور کے محافظ تھے اور والد حیدر تھے، رکھتی ہے عداوت یوں امت ابو طالب سے، رکھتی ہے عداوت یوں امت ابو طالب سے۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ ہر ایک حوالے سے مضبوط مگر سبت جعفر کی سعادت ہے نسبت ابو طالب سے، ہر ایک حوالے سے مضبوط مگر سبت جعفر کی سعادت ہے نسبت ابو طالب سے۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں شان حیدر صاحب سے گزار ہوں کہ آئیں اور اشعار آپ کے سامنے پیش کریں۔ حضرات گرامی، السلام علیکم۔ اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی حضرات کے، سبھی مومنین کے لیے۔ 4 مصرے سماعت کیجیے۔ اس میں تردید کا امکان نہیں ہو سکتا، اس میں تردید کا امکان نہیں ہو سکتا، کوئی عمران سا ذیشان نہیں ہو سکتا، اس میں تردید کا امکان نہیں ہو سکتا، کوئی عمران سا ذیشان نہیں ہو سکتا، ام محبوب خدا والد مودود حرم، ام محبوب خدا والد مولود حرم، کوئی ہم رتبہ عمران نہیں ہو سکتا، کوئی ہم رتبہ عمران نہیں ہو سکتا۔ منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں حضرات۔ مطلع دیکھیں کہ ہیں سایہ فگن دی پر اشجار ابو طالب، ہیں سایہ فگن دی پر اشجار ابو طالب، اسلام کی رونق ہے گلزار ابو طالب، اسلام کی رونق ہے گلزار ابو طالب۔ ایک اور مطلع سماعت کیجئے کہ آنکھوں میں سما جائیں انوار ابو طالب، آنکھوں میں سما جائیں انوار ابو طالب، اے کاش میسر ہو دیدار ابو طالب، اے کاش میسر ہو دیدار ابو طالب۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں کہ کفار کا یہ کہنا سمجھا لو بھتیجے کو، کفار کا یہ کہنا سمجھا لو بھتیجے کو، ایمان کی دلیل اس پر انکار ابو طالب، ایمان کی دلیل اس پر انکار ابو طالب۔ کفار کا یہ کہنا سمجھا لو بھتیجے کو، ایمان کی دلیل اس پر انکار ابو طالب۔ احمد کی جگہ ہر شب بیٹوں کو سلاتے تھے، احمد کی جگہ ہر شب بیٹوں کو سلاتے تھے، بے مثل ہے اے یارو ایثار ابو طالب، بے مثل ہے اے یارو ایثار ابو طالب۔ اور پایا جو یتیم ان کو تب پشت پناہی کی، پایا جو یتیم ان کو تب پشت پناہی کی، اللہ نے اپنایا یہ کار ابو طالب، اللہ نے اپنایا یہ کار ابو طالب۔ اور یہ شعر خصوصی پیش کر رہا ہوں کہ حیدر کے فضائل میں کچھ تو کمی آ جائے، حیدر کے فضائل میں کچھ تو کمی آ جائے، مشکوک بنایا یوں کردار ابو طالب، حیدر کے فضائل میں کچھ تو کمی آ جائے، مشکوک بنایا یوں کردار ابو طالب۔ اور خیبر ہو کہ خندق ہو، مرحب ہو کہ انتر ہو،
خیبر ہو کہ خندق ہو، مرحب ہو کہ انتر ہو، ہر حال میں کام آیا جرار ابو طالب، ہر حال میں کام آیا جرار ابو طالب۔ خیبر ہو کہ خندق ہو، مرحب ہو کہ انتر ہو، ہر حال میں کام آیا جرار ابو طالب۔ مقطع سماعت کریں کہ بے باک دو عالم کا حاکم ہے پسر ان کا، بے باک دو عالم کا حاکم ہے پسر ان کا، اللہ رکھے قائم دربار ابو طالب، اللہ رکھے قائم دربار ابو طالب۔ بہت ہی بہترین انداز اور بہترین اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے جناب شان حیدر صاحب، بے باک امروہوی تخلص ہے۔ ایک منقبت جناب فاطمہ معصومہ قم کے حوالے سے ہے، سماعت فرما لیں کہ یہی تو نازش مولا رضا ہے، یہی تو نازش مولا رضا ہے، یہی تو زینت آل ابا ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے۔ ایک صلوات پر بابا زبلن۔ جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں، یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں، ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے۔ قسم خالق کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا، قسم خالق کی دنیا میں ہدایت اور شرافت کا، سرا ایک فاطمہ ہے ایک سرا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے۔ یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی، حجابی نور کا ایک سلسلہ معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، اور کبھی اللہ رد کرتا نہیں ایسی دعاؤں کو، کبھی اللہ رد کرتا نہیں ایسی دعاؤں کو، وہ جس کی ہر دعا کا واسطہ معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، اور علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا، علی اکبر سے صغرا کی محبت کا اثر آیا، جبھی تو عاشق مولا رضا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، اور کبھی ذل رضا مشکل میں گھبراتا نہیں ہرگز،
کبھی ذل رضا مشکل میں گھبراتا نہیں ہرگز، کہ ہر مشکل میں اس کا آسرا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم قم ہے۔ صلوات بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے بیانات سے آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات میں محمد وعلی محمد۔ آج کی یہ شب ولادت باسعادت حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی کے ساتھ آنے والی وہ دوسری مناسبت کہ جس کے ذکر کو اس میں جوڑا گیا ہے، حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت۔ کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ آپ نے اس سے پہلے بھی بارہا سنا ہوگا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والوں، صاحبان ایمان، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تین پوائنٹ ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہے صاحبان ایمان کو، حکم ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، نہ یہ کہ آدھے باہر اور آدھے اندر، نؤمن ببعض ونکفر ببعض والی منزل نہ ہوئے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بعض پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں، در واقع وہ بیچ میں اپنا راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اور نہ یہ کہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے بعد کا جملہ بتاتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اگر دین میں کوئی پورا کے پورا داخل نہیں ہوتا ہے تو ایکچولی وہ در واقع شیطان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، شیطان کو فالو کر رہا ہے۔ تو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی کوئی اگر یہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ چیزیں دین سے لے لیں اور کچھ چھوڑ دے، تو در واقع وہ شیطان کے نقش قدم پہ، یا یوں کہا جائے کہ اپنے دشمن کو فالو کر رہا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے اس آیت شریفہ کو اس لیے پیش کیا کہ جن دو شخصیات کی گفتگو ہے، ان دونوں نے اسلام کی جس خدمت کو انجام دیا، یہ خدمت
ان شخصیات کے لیے یہ بھی کہنا کہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا، شاید یہ ان کے خدمات کی عکاسی نہ ہونے پائے۔ انہوں نے حتی الامکان غور و فکر کیا کہ کس بہتر سے بہتر طریقے سے ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جو القاب ہیں جناب ابو طالب کے، حتی خود ابو طالب کنیت ہے سید البطحاء، ساقی الحجیج، ابو السعدہ، حافظ الزمزم وغیرہ، یا خود جو معصومہ قم سلام اللہ علیہ، خود معصومہ بھی آپ کا لقب ہے، آپ کا نام فاطمہ تھا، خود معصومہ قم کے بھی جو القاب ہیں وہ کریمہ اہل بیت، کریمہ، عالمہ، محدثہ، طاہرہ، تقیہ، عابدہ، ایک طولانی فہرست ہے آپ کے القاب کی اور بہترین القاب۔ خدمات کے حساب سے اگر دیکھیں تو خود جناب ابو طالب کی جو خدمتیں ہیں، اگر اس زمانے کے حالات اور نقشے کو آپ دیکھیے، جناب ابو طالب کی وہ شخصیت ہے کہ مکے میں جناب ابو طالب کا واقعی ایک رعب و دبدبہ تھا۔ کعبے کے وارث تھے، حجاج کی مہمان نوازی کرتے تھے، رئیس القوم کے نام سے خطاب کیا جاتا تھا، رئیس تھے، لیکن حالات کے اعتبار سے دوسری طرف سے روایات میں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، اور ساتھ میں کثیر العیال تھے، اولاد زیادہ تھی، پلس یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے گھر میں تھے بعد میں، اور پھر وہ اس کے جو دوسرے چیزیں پیش آئیں۔ ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ دین کی خدمت انسان ہر حال میں کر سکتا ہے، مال ہے تب بھی کر سکتا ہے، نہیں ہے تب بھی کر سکتا ہے۔ ایک دوسری چیز کی انسان، بعض تو انسان کے لیے عہدے ہوتے ہیں، جیسے انسان چاہتا ہے نہیں کوئی عہدہ ہم کو مل جائے، لیکن ایک جو خود انسان کی شخصیت ہوتی ہے، سب سے بڑا اور انسان کا واقعی عہدہ وہی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں سرکاری اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جب پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان کو بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ نام لے کے مثال دیں ہم آپ کو، آپ خود اپنے ذہن وہاں تک آپ کے ذہن پہنچ رہے ہیں یقیناً، لیکن بعض اوقات بعض لوگ جب اس عہدے تک پہنچتے ہیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون ہے، اور بہت اچھی نگاہ سے بعض اوقات نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ اثر کیوں پڑتا ہے؟ یہ ان کی خود اپنی شخصیت کا ایک اثر ہے۔ تو یہ جو شخصیت والا عہدہ ہوتا ہے، یہ ظاہری عہدے پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، جو انسان کا اپنی شخصیت والا عہدہ ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب کے جو یہ سارے عہدے ہیں کہ آپ کعبے کے وارث تھے، کعبے کی چابی آپ کے پاس تھی، آپ حجاج کے ذمہ دار تھے، ان کے میزبان تھے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن خود جو جناب ابو طالب کی ایک شخصیت کی سنگینی تھی، ایک آپ کے شخصیت کا رعب و دبدبہ تھا۔ یہ رعب و دبدبہ وہ والا رعب و دبدبہ نہیں کہ جو ظلم کے ذریعے سے ہوتا ہے، نہیں، وہ رعب و دبدبہ جو انسان کی جلالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، جو آپ کا ایک رعب و دبدبہ تھا۔ لہٰذا بعض مواقع پہ کہ دونوں پہلو ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا تو جا کے جناب ابو طالب نے ان لوگوں کو فیس کیا، اور کسی کی وہاں پہ ہمت نہیں تھی کہ جناب ابو طالب کے سامنے منہ کھولتا۔ اسی میں دوسری طرف کہ جب رسول اپنے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے تو ایسی صورت میں جب لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب رسول سے ہم کچھ نہیں بات کر سکتے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو وہ پریشان ہو کے تلملا کے جناب ابو طالب کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان بہت نازک مرحلے سے گزرتا ہوتا ہے کہ خود اس کا ایک اپنا رعب و دبدبہ ہے، اس کا اپنا ایک اس کی شخصیت ہے، ان سب کے ساتھ کہ جب اس کے سامنے کسی کی شکایت لے کے آیا جائے تو اب وہ کس اینگل سے اس کو فیس کرتا ہے، بڑا بن کے یا جو اس کا مقام ہے اس کی بنیاد پہ۔ جناب ابو طالب کی جو ایک حیثیت تھی، سید البطحاء، رئیس القوم،
ہاں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، خوب شاید اس طرح بھی کر کے ایک درمیانی راستہ نکالتے. لیکن جناب ابو طالب نے یہاں پہ ان ساری بزرگیوں کو اپنے بھلا دیا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے آ کے نبوت اور رسالت کی بلندی اور بزرگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا. جناب ابو طالب کو لے کے ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جو تاریخوں میں ملتا ہے، عموماً اشعار میں بھی، یہاں پہ بھی ذکر ہوا، خطبہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ جناب ابو طالب کے ایمان پہ دلیل. لیکن اس پہلو پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ یہ کہ مانتے ہیں، یقیناً آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اگر ایسے کچھ حالات پیش آئیں تو آپ خود دو چار دلیلیں اپنے پاس سے دے سکتے ہیں. یہ صلاحیت ہے آپ کے اندر، اور ہے انشاءاللہ بہتر ہوگی اس سے. تو اس اعتبار سے یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر جناب ابو طالب کی نگاہ میں رسالت کا کوئی معنی و مفہوم نہیں تھا اور اسلام جیسی کوئی چیز ان کے لیے اہم نہیں تھی، تو پھر جناب ابو طالب کا یہ ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے جو تاریخ میں درج ہے. کیا ری ایکشن تھا؟ اے میرے سید و سردار، یہ لوگ یہ مسئلہ لے کے آئے ہیں، آپ بتائیے کیا حل. یہ نہیں کہا کہ میں ایسا کہتا ہوں، میں یہ گزارش کرتا ہوں، نہیں، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ جناب ابو طالب کی شخصیت بتاتی ہے کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ سارے ان عہدوں کے ساتھ، ساری اس شخصیت کے ساتھ جناب ابو طالب نے دین کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا. اور یہ کچھ نہ سمجھنا یہ خود بہت بڑے ہونے کی دلیل ہے. وہ جو عہدے اور شخصیات اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن دین کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ جناب ابو طالب کی شخصیت کو اتنا بلند کرتی ہے کہ دنیا کے ایک بہت بڑا حصہ یہ ثابت کرنے پہ تلا ہے کہ ابو طالب کا ایمان مشکوک تھا، لیکن پوری طاقت لگا کے آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ جناب ابو طالب کے ایمان پہ کوئی کوشچن مارک پیدا کر سکے، کوئی سوالیہ نشان لا سکے. یہ جناب ابو طالب کی اپنی خدمت ہے، ان کی ایک اپنی حیثیت ہے، شخصیت ہے کہ جو لوگوں کے سامنے تھی. لہذا جناب ابو طالب نے اپنی اس شخصیت کے ساتھ اسلام کے لیے، در واقع اگر آپ دیکھیں تو جناب ابو طالب نے جو رسول کی، ٹھیک ہے کہ بعض جگہوں پہ گفتگو میں یہ بات آئی ہے کہ چچا اور بھتیجے کو کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہ ساری اہمیت چچا اور بھتیجے کے عنوان پہ نہیں تھی، ورنہ رسول کے اور بھی چچا تھے اور جناب ابو طالب کے اور بھی بھتیجے تھے. لیکن نہیں ہے. ابھی تو شعر میں یہ بات ذکر بھی ہوئی کہ جناب ابو طالب نے رات میں سوتے وقت رسول کے بستر پہ اپنے لڑکوں کو لٹایا ہے. وہ اشارہ ہوا تھا، پورا واقعہ وہ آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کیوں لٹایا تھا. اس لیے کہ اگر رات کی تاریکی میں کوئی آ کے رسول پہ حملہ کرے تو رسول کو سمجھ کے ہمارے بچے پہ حملہ کرے، ہمارا بچہ قربان ہو جائے، رسول بچ جائے. آسان ہے یہ. لڑکے کو بعنوان رشتہ، لڑکے کو بھتیجے پہ قربان کرنا آسان ہے. اگر رسالت کو بیچ سے ہٹا لیا جائے تو یہ ساری چیزیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. لیکن جناب ابو طالب نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کے راستے میں ہم کچھ نہیں، اور جو کچھ بھی جناب ابو طالب کی نگاہ میں رسول کی شخصیت تھی وہ صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پہ تھی، کلمہ توحید کی بنیاد پہ تھی، رسالت الہیہ کی بنیاد پہ تھی، اس الہی عہدے کی بنیاد پہ تھی کہ جو خود بہت اہم عہدہ تھا اور بہت ساری چیزیں اس کے اوپر منحصر تھیں. ایسی کتنی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. لیکن وہ ابو طالب کی ذات کہ جس نے قربانیاں اور یہ ساری چیزیں پیش کی، اگر آپ قربانیوں کو بھی دیکھیں، جب انسان کی دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بت ہوتی ہیں، بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے. یہ بات اس سے پہلے ہوئی، البتہ کافی پہلے ہوئی. بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک مصداق ہے بت کا. ہر وہ چیز کی جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہو جائے وہ بت ہے، اور کچھ بھی بت ہو سکتا ہے. ایسی ایسی چیزیں بھی کہ کہیں تو آدمی تعجب، وہ یہ بھی بت ہو سکتا ہے. عہدہ، مال، دولت، شہرت، اولاد، کچھ بھی بت ہو سکتا ہے. اگر جناب ابو طالب کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہماری یہ شخصیت ہے، ہماری یہ
حالت ہے، ہماری یہ حیثیت ہے، ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو بہت سارے واقعات میں شاید اس حیثیت سے جناب ابو طالب آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بہت مشہور واقعہ ہے شیب ابو طالب، آپ جانتے ہیں، متوجہ ہیں اس کی طرف، کہ جب ظاہراً سات بیست کا واقعہ، 3 سال شیب ابو طالب میں رہے کہ کفار نے مل کے رسول اور رسول سے متعلق جو افراد تھے ان کا بائیکاٹ کیا۔ اور یہ بائیکاٹ کیسا تھا؟ کوئی شادی نہیں کریں گے آپس میں، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، بلائیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، جسے ہم آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں سوشل بائیکاٹ، اکنومیکل بائیکاٹ، جس کی وجہ سے یہ سارے اہل خاندان جمع ہوئے اور جا کے شیب ابو طالب میں ساتھ میں رہنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھوک مری کی نوبت آئی، بھوک مری کی نوبت آئی۔ روایات میں بہت ساری چیزیں ہیں، بعض جگہوں پہ ہے کہ پیڑ کی چھال کھائی ہے، بعض اوقات بعض جگہوں پہ ہے کہ پتے کھائے ہیں، اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے حادثے پیش آئے۔ ہم ابھی شیب ابو طالب کو پورا آپ کی خدمت میں نہیں پیش کریں گے، اس لیے کہ بھی خود معصوم قم سے متعلق اور عشرہ کرامت سے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ جلدی سے اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے، جب 3 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا تو اب رسول نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ جا کے کفار سے کہیے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں جو ایگریمنٹ بنا تھا اس میں سوائے اللہ کے نام کے باقی پوری عبادت کو دیمک کھا چکی ہے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا تھا؟ یہ نہیں دیکھا تھا۔ پہلا مرحلہ یہ کہ جناب ابو طالب جیسی شخصیت کہ جو سید و سردار کی حیثیت رکھتی ہو، اس نے اسلام کے مقابلے میں اتنی عظیم قربانی دی کہ وہ بائیکاٹ کو قبول کیا لیکن دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ بعض اوقات ہم لوگ چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی بنیاد پہ دین قربان کر دیتے ہیں، ہم قربانی نہیں دے پاتے۔ قرآن مجید نے بھی بہت واضح انداز میں ہم کو ان قربانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، بتایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑا ہی ہوتا ہے، ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، خوف بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے مقابلے میں جو چیز ہمارے اندر خوف پیدا کرے وہ بڑا خوف نہیں ہوتا ہے، لگے تو یہ ہمارے ایمان کی کمی، تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور تھوڑے یعنی نفوس کا جو خطرہ ہوتا ہے اس کے، اور ثمرات کی کمی، نتائج کی کمی، ان چیزوں سے ہم آزمائیں گے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اللہ کا۔ اور اے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے۔ اگر ان حالات میں صاحب ایمان صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو بشارت دے دیں، یعنی اس کے بعد ان کو اور بہتر حالات، بہتر نتائج، بہتر چیزیں ملیں گی۔ اور یہ واقعی آج کی زندگی کا بہت عملی اور پریکٹیکلی مسئلہ ہے کہ دین کے معاملات میں اکثر مواقع پہ ہم لوگ کبھی جب ظاہری اعتبار سے نام و نمود کی بات آتی ہے، شہرت کی بات آتی ہے، لوگوں کے درمیان ہماری جو حیثیت ہے اس کی بات آتی ہے، مال و دولت کی بات آتی ہے، اولاد کی بات آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مال دنیا کو قربان کرتے ہیں یا دین کو؟ اگر خدا نخواستہ دین کو قربان کر دیا تو یہ اہل بیت تو چھوڑیے، جناب ابو طالب کا بھی راستہ نہیں ہے، اور ظاہر اس کی الگ نہیں ہے اہل بیت کا جناب ابو طالب کا راستہ۔ اور اگر ہم نے ان دنیاوی چیزوں کو قربان کر دیا تو یہ اہل بیت کا بھی راستہ ہے، جناب ابو طالب کا بھی راستہ ہے، یہ کربلا کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو ہم کو ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک پہنچا۔ بغیر قربانی کے ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اور قربانی بڑی ہو تو ڈرے نہ، اس لیے کہ بڑی قربانی بڑوں سے لی جاتی ہے، خوش ہوں کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہم کو بڑی قربانی کے لائق سمجھا ہے۔ بڑی قربانی کا اگر موقع پیش آ جائے
تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پالنے والے تو نے ہم کو اس لائق سمجھا ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری تو ہمیں دے رہا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لہٰذا خود اس مقام تک پہنچنا یہ جناب ابو طالب کی بہت بڑی قربانی ہے حیثیت کے حساب سے، اور پھر وہ ایمان کا استحکام ہے کہ جناب ابو طالب کفار کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے، میرا بھتیجا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا وہ پورا ایگریمنٹ دیمک کھا گئی ہے، سوائے نام اللہ کے تم نکال کے دیکھ لو، اگر وہ ہمارے بھتیجے کی بات صحیح ہے تو پھر یہ تمہارا جو پابندی والا سلسلہ ہے اس کو ختم کرو، اور اگر غلط ہے تو ہم اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ عزیزان محترم، گفتگو اس سے نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کا اللہ اور رسول پہ ایمان تھا کہ نہیں تھا، وہ آپ سب یقینی طور پہ مانتے ہیں۔ گفتگو اس سے ہے کہ آیا ہمارا ایمان جناب ابو طالب والا ایمان ہے کہ نہیں؟ جن چیزوں کا وعدہ اللہ اور رسول نے کیا ہے، جن چیزوں کا وعدہ دین نے کیا ہے، جن چیزوں کا وعدہ شریعت نے کیا ہے، آیا ہم اسی استحکام اور مضبوطی کے ساتھ ان چیزوں پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ ہمارے بھتیجے کا یہ کہنا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ سارے سینکشن ختم کر دیے جائیں، اور غلط ہے تو ہم اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کریں گے۔ خوب تحلیلی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں اور بہت سارے موارد پیش آتے ہیں، لیکن ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جناب ابو طالب کی قربانیاں، ان کی شخصیت، دین کے لیے ان کی خدمتیں، ان کا مزاج ہے کہ جو لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ اسی طریقے سے خود معصومہ قم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا البتہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ مختلف ائمہ سے یہ روایت ہے اور یہ مفہوم ہے روایت کا کہ جو بھی معصومہ کی زیارت کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، شرط ہے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ۔ معرفت شرط، زیارت میں یوں بھی معرفت شرط۔ حتیٰ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی وہ ویسا ہے کہ جس نے ہماری زیارت کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ ائمہ کے یہ اقوال اتنے سارے ائمہ سے یہ رشتے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ عظمت کی بنیاد پہ۔ کیا عظمت ہے کہ جب بنی عباس کے خلیفہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو بلایا اور امام مدینے سے خراسان تشریف لے گئے، تو اب اس کے بعد معصوم قم کے اس سفر پہ ایک واقعی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ معصوم قم اپنے بھائی سے ملاقات کے غرض سے نکلیں، اور آپ کے سفر کا چونکہ امام جب گئے تھے تو وہ سرکاری محاصرے میں تھے، لہٰذا امام راستے میں وہ سارے کام نہیں کر پائے کہ جو کام معصومہ نے کیا، مجبوری تھی، حالات تھے۔ معصومہ سرکاری محاصرے میں نہیں تھی، لہٰذا معصومہ راستے میں رکتی تھیں، لوگوں کے سامنے دشمن کے سازش کو عیاں کرتی تھی، دشمن کی سازشوں کو ناکام کرتی تھی۔ پہچانے کہ معصومہ جس جنگ کو لڑ رہی تھیں یہ جنگ اسلحوں کی جنگ نہیں تھی، سافٹ وار سے گزر رہی تھی، کیونکہ اس وقت جنگ نرم سافٹ وار کے حملے زیادہ تھے، لوگ سازشوں سے گھرے ہوئے تھے، سازشوں کی بنیاد پہ غافل ہو گئے تھے، بے بصیرت ہو گئے تھے، غلط کو صحیح سمجھتے تھے، لہٰذا بی بی جگہ جگہ پہ رک کے سازشوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر رہی تھیں، اور اس حد تک کہ جب آپ ساوا پہنچی تو ساوا میں آپ کے اوپر حملہ ہوا، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نے قم کا رخ کیا، کیونکہ قم کے لیے روایت ہے کہ قم عش آل محمد، آل محمد کا آشیانہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ قم میں چاہنے والے تھے، جب آپ قم گئیں تو قم میں ایک کثیر مقدار میں لوگوں نے اور بہت بڑے پیمانے پہ بی بی کا آگے استقبال کیا، اور وہ چیزیں ہیں آج بھی وہ مقامات محفوظ ہیں کہ جہاں پہ آپ پہلے رکیں، پھر آپ تشریف لے گئیں، آپ کی عبادت گاہ کہاں پہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ کا روضہ ہے وہ بہت ہی واضح، اور نہ یہ کہ روضہ، ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ
علم اور معرفت کا مرکز ہے۔ بعنوان قم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خود حرم معصومہ قم میں نہ جانے کتنے کلاسز ہوتے ہیں، اور حوزے کے جو اہم اور بڑے کلاس ہیں وہ وہیں قم میں حرم سے ملی ہوئی مسجد اعظم ہے کہ جس میں درس خارج ہوتا ہے۔ اور عظیم علماء کہ جو واقعی آج ایک بہترین سرمایہ ہے تشیع کا، قوم کا، وہ وہاں پہ آ کے درس کہتے ہیں کہ واقعی جن سے ملاقات، جن سے استفادہ، یہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ معصومہ قم کا پورا سفر کہ جو ولایت کے راستے کا سفر تھا، یہ سفر بہترین سفر تھا کہ جس نے دشمن کی بہت ساری سازشوں کو ناکام کیا۔ اور تیسری مناسبت کی یہی وہ دن ہے کہ جہاں سے پہلی تاریخ معصومہ کی ولادت، 11 امام رضا علیہ السلام کی ولادت، اس بیچ کو عشرہ کرامت کے عنوان سے، کرامت یعنی انسان کی عزت، عزت انسان کی کس چیز سے، انسان اگر عزت، اپنی ویلو، بلندی، کامیابی، یہ ساری چیزیں چاہتا ہے تو یہ کرامت اور عزت اگر انسان کو ملے گی تقوی سے، پرہیزگاری سے، دینداری سے، شریعت پہ عمل کرنے سے، یا یوں کہا جائے کہ بات کو پھر وہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر انسان کرامت چاہتا ہے تو پورا کے پورا دین میں داخل ہو جائے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کو چھوڑ دے۔ یہ 10 دن، یوں تو انسان کی پوری زندگی اسی کام کے لیے ہے، لیکن 10 دن کے لیے انسان پروگرامنگ کرے کہ کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ تقوی اپنائیں، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ پرہیزگاری اپنائیں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کے حوالے کریں، شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کرامت انسانی کی جو اللہ کی طرف سے معین کی گئی ہے اس کو اپنا لیں، اور یوں کہا جائے کہ ایک عزت دار انسان بنے، نہ یہ کہ صرف دنیا کی نگاہ میں بلکہ اللہ کی نگاہ میں عزت دار انسان بنے۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ سورہ حجرات میں بہت واضح آیت ہے، ہمارے خیال سے ہمارے بچوں کو بھی بعض کو یاد ہوگی یہ آیت شریفہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ لہٰذا کہ کرامت ہم کو چاہیے تو ہمیں اپنے تقوی میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ تقوی کا مفہوم ان شخصیات سے اگر لیا جائے تو واقعی تقوی ہوگا، ورنہ دنیا کے بنائے ہوئے تقوی کے نام پہ بعض اوقات دھوکہ ہوتا ہے۔ واقعی تقوی وہ ہے کہ جو در اہل بیت سے ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے ہمیں اسلام کو سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔